السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 8 مارچ آ رہا ہے اور 8 مارچ کو انٹرنیشنلی وومنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سال سے ہر بار جب 8 مارچ آتا ہے تو کچھ خواتین جو ہیں روڈز پہ نکلتی ہیں اور اپنے کچھ مطالبات لے کے آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت علامہ حشام الہی ظہیر موجود ہیں جو کہ اس طرح کی جتنی بھی سوشل ایشوز ہیں ان پہ بڑا کھل ڈل کے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیوں نہیں خواتین کو احتجاج کا حق دیا جا رہا؟ مسئلہ آخر کیا ہے؟ ہر سال جب یہ اپنے حقوق لینے آتی ہیں تو انہیں تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر الہ آبادی کا شعر آپ کے دباچے اور تمہید سے یاد آ گیا کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، کہنے لگا آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ بنیادی طور پہ یہ بات یہ ہے علی حمزہ بھائی، ہمیں عورتوں کے حقوق سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا سٹریٹ فارورڈ بغیر تمہید کے جواب دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک عورت آزادی چاہتی ہے، مادر پدر آزادی، مشرقی روایات کے خلاف، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یورپ سے جہاں سے انہوں نے یہ درآمد کیا نعرہ، یورپ کے اندر بھی عورت کو برہنہ گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتی ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ شوقین ہے یا جو بھی ان کو ہے، یہ اپنے گھروں تک محدود کیوں نہیں رہتی؟ یہ ان ایریاز میں کیوں نہیں جاتی جہاں پہ یہ اڈے کھلے ہوتے ہیں؟ اگرچہ اسلامی معاشرے میں وہ اڈے بھی قابل تنقید ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ فیمنزم کا جو نعرہ ہے ان عورتوں کے لیے کبھی انہوں نے لگایا ہے کہ جو بیچاریاں، میں ان کو بیچاری کہتا ہوں، جو مجبوری کی عالم میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا دھندا میری مجبوری؟ ایک عورت کا طبقہ وہ بھی تو ہے نا جو صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے عزت نام کر رہا ہے۔ اگر یہ حقیقی فیمنسٹ ہیں، یہ آج تک ان ایریاز کو بند کرانے کی جدوجہد کیوں نہیں کرتی؟ اس سے بڑا استحصال کیا ہوگا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اگر جسم بیچیے تو ٹھیک کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو اب آپ نے میرا جسم میری مرضی کی بات کی، آپ مجھے جواب لے کے ان سے دیں، کیا میرا جسم میری مرضی کا اسلام کے ساتھ کوئی مطابقت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ عورت کے لیے چھوڑیں، آپ اور میں مرد ہیں، کیا ہم دونوں کے جسم ہماری مرضی ہے کہ اللہ کا عطا کردہ جسم ہے اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا؟ بالفرض ان کا سیکولر، میں کہتا ہوں نعرہ سمجھ لیا جائے تو دنیا کا کون سا سیکولر ملک ہے جہاں پہ میرا جسم میری مرضی کے تحت خودکشی کی اجازت ہو؟ اگر میرا جسم میری مرضی ہے، آپ بتائیں، میرا جسم میری مرضی، تو پھر مجھے خودکشی کی اجازت دی جائے۔ اس کا مطلب ہے یہ عقلی اور منطقی طور کے اوپر بھی یہ نعرہ اتنا مکروہ ہے کہ وہ دیکھیں، وہ جو پیشہ کرنے والی عورتیں ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ میرا دھندا میری مجبوری ہے، یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی ہے۔ اور آپ کو پتہ، اس کی اگر بیک گراؤنڈ آپ سٹڈی کریں تو یہ بنیادی طور کے اوپر یورپ کے اندر یہ فیٹس کو قتل کرنے کی، یہ نعرے کی بنیاد یہ تھی ابارشن، کہ میں عورت ہوں، میرا جسم میری مرضی، میں بچہ لوں نہ لوں، یہ چلو آپ کے اختیار میں ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا دین ایسا کامل مکمل ہے، آپ حیران رہ جائیں گے علی حمزہ بھائی۔ دنیا کے سارے قوانین اٹھائیں، مطالعہ کریں، آپ کو کسی قانون کے اندر فیٹس کا حق یعنی جنین کا حق، اس کے حقوق کے نہیں ملیں گے۔ اسلام میں اس کے بھی حقوق ہیں، اس کو ابارٹ کرنا قتل ہے، اسلام میں اس کو ابارٹ کرنا قتل ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، اسلام ایسا دین خوبصورت اور پیارا کہ اس ہاتھ ہلانے کے احکامات ہیں کہ یہ جائز ہے، حرام ہے، مباح ہے، یعنی ایک ایک ایکشن کے اوپر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حکم نازل فرمایا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہ عقلی طور پہ درست ہے کیونکہ خودکشی کی اجازت نہیں، نہ اسلامی طور پہ درست ہے، یہ جسم اللہ کا ادا کردہ ہے، یہ قیامت کے دن ہاتھ پاؤں نے گواہی دینی ہے کہ یہ کیا کرتا رہا، یہ جسم اللہ کا۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں، جتنے رسول اور پیغمبر آئے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کے بندے کا جو اگر بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کہتا ہوں یہ جیسی بھی ہیں کلمہ گو مسلمان تو ہیں، کچھ تو ہوں گی شاید ایتھیسٹ بھی ہوں، لیکن الزام نہیں ہم لگاتے۔ کلمہ گو مسلمان عورت کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم اللہ کی مرضی؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کیونکہ میں ان کی آئیڈیالوجی کو تو نہیں سپورٹ کرتا، میں ان کے بہاف پہ آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کیا نوبت آئی کہ انہیں نکلنا پڑا خواتین کے حقوق کے لیے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اسلام نے ہر خاص و عام، ہر مرد اور عورت کے لیے تمام چیزیں جو ہیں پہلے سے بتا دی گئی کہ کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں بیٹیوں کو اس طرح سے حقوق نہیں ملتے،
اور یہ تو چلیں ایک الزام لگاتے ہیں کہ بیٹے کو بوٹی بڑی دے دی اور بیٹی کو چھوٹی بوٹی دے دی. میرا خیال ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جائیدادوں میں حصے نہیں مل رہے, مرضی کی شادی نہیں کروائی جا رہی, قرآن کے ساتھ نکاح پر آ دیتے ہیں کہ جائیداد دینی نہ پڑے. ہم کہاں پہ پیچھے رہ گئے؟ ہمیں تو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں, پتہ تھیں, ایک اسلامی ملک تھا, علماء تھے, ہم وہ چیزیں نافذ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کی کوتاہی, انسٹیٹیوشنس کی کوتاہی, ممبر و محراب کی کچھ نیگلیجنس شامل ہو سکتی ہے. لیکن آج بھی معاشرے کے اندر اگر بیٹیوں کو وراثت ملتی ہے تو وہ ممبر و محراب کے ایڈریس کرنے کی وجہ سے ملتی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ممبر و محراب نے عورت کے جتنے حقوق غصب ہو رہے ہیں اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا فلسفہ, ان کو اسلام کے بارے میں نہ اتنا نالج بھی نہیں ہوتا. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, میں آدھی نہیں میں پوری ہوں, یہ نعرہ بھی لگتا ہے. اس کا وہ اشارہ کہاں کاری ہوتی ہیں؟ اسلام کے ایک قصاص کے اوپر جو ہٹ کاری ہوتی ہیں کہ عورت کو قتل کیا جائے, عورت کو قتل کیا جائے. اگر عورت قتل ہو تو اس کی دیت 50 اونٹ ہوتی ہے, مرد قتل ہو اس کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے. یہی گواہی میں بھی ہے. گواہیوں کے اندر تو عورت کا مقام مرد سے بہت زیادہ اکیلی ہو. ایک عورت کی گواہی کئی مرتبہ 4 مردوں پہ بھاری ہوتی ہے. میرے خیال وراثت میں ہے کہ مرد کا زیادہ یہ باتیں وہ, لیکن ٹارگٹ وہ اس کو پن پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ عورت کو 50 اونٹ اور مرد کو 100 اونٹ. اب یہ دیکھیں ذرا لاجک آپ نے سمجھنی ہے, بات بڑی آسان ہے, لوگ سمجھ جائیں گے. عورت قتل ہوئی, اس کی دیت 50 اونٹ ہے, کس کو ملنے ہیں؟ مرد کو ملنے ہیں نا. اور اگر مرد قتل ہو اس کی دیت 100 اونٹ کس کو ملنے ہیں؟ ہاں, عورت کو ملنے ہیں نا, اس کی بیوی کو ملنے ہیں. اب بات یہ سمجھیں کہ مرد کا قتل ہونے سے جو 100 اونٹ ہے وہ مل کس کو رہا ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کی فیملی, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کی بیوی اور بچے. یعنی ان کے عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے کہ ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے کہ مرد کی دیت 100 اونٹ کو وہ کہتی ہیں جی مرد پورا ہے, اور عورت کی دیت 50 اونٹ. اور بھائی عورت قتل ہوگی تو اس کی دیت خامند کو ملنی ہے, مل تو آدھی رہی ہے مرد کو, عورت کو کی دفعہ تو پوری کی پوری 100 کے 100 اونٹ عورت کو مل رہے ہیں. پھر بنیادی طور پہ ان کا یہ عجیب ایجنڈا کہ جی یہاں تک میں نے عورتوں کو سنا کہتے ہوئے کہ جی یہ جی مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ہمیں 4-5 کی اجازت, 3-4 کی اجازت نہیں ہے. بھائی یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی عورتوں کے لیے ہے. جن کو اللہ کے اوپر ایمان نہیں, اسلام نہیں, وہ جتنی مرضی چاہے کرتی رہیں. یعنی جس کا اسلام کہہ رہے ہیں جن کا نہیں ماننا وہ جتنی مرضی شادیاں کرے. جو مومن ہی نہیں ہے, جس کا اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے, اللہ کے احکامات کو جو مانتا ہے اسی عورت کے اوپر پابندی ہے نا ایک کی. جو نہیں, میں اگر اللہ کے احکام کو مانتا ہوں تو میرے پہ شراب حرام ہے نا. بے شک. اور اگر میں نہیں مانتا, کتنی ویلڈ آپ نے بات کی ہے. اب جو بنیادی طور پہ آپ کا سوال ہے کہ ہم ان کے خلاف کیوں ہیں, ہم ان کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہیں, ہم ان نعروں کے, وہ جو پوسٹرز ہوتے ہیں, وہ جو مشرقی روایات کے خلاف یہ گند معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتی ہیں, اس کا ایک اینگل اور بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی. ہم تو سمجھتے ہیں اگر یہ اجازت نہیں مل رہی, یہ بہت پاکستان کے آرٹیکل 2, اسلامی دفعات, مشرقی روایات, ہر لحاظ سے یہ فیصلہ درست ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے یہ اجازت رکی ہے, کہاں سے کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں, کہاں سے آئے ہیں میسیجز کہ ان کو اجازت دی جائے. تو پھر بھی اگر آنکھوں کے اوپر پردہ ہے کہ اس محبتی مافیا کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے, آپ ایمانداری سے خود بتائیں. آپ نے کور بھی کیے ہیں کئی مارچ, کیا رینبو فلیگ نہیں لہرایا گیا؟ لہرایا گیا. وہ لہرانے کے ساتھ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے, یہ جو مرد اور خواتین, وہ کہتے ہیں مرضی ہے تو کریں. پھر اسلامی معاشرے کے اندر کیا رینبو فلیگ یعنی گیز اینڈ لیسبین کے حقوق کے نعرے بھی ہمارے پاکستان کے اوپر ایسا زوال آنا تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دن دیکھنے تھے. یہ مشرقی روایات نہیں ہے, یہ اسلامی روایات. قطر کے اندر ورلڈ کپ ہوا, وہاں پہ تو رینبو فلیگ لانے کی اجازت نہ ملی. تو ہم پاکستان جو اسلام کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے, جہاں وہاں پہ پوری دنیا کے ممالک آئے, اپنا کلچر ہے, ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. قوم لوط کا عذاب کس وجہ سے ہے؟ چلیں اس کے اوپر تو قرآن کے اوپر آ جائیں. ہر ایسی عورت, علی حمزہ بھائی شریعت کا حکم ہے, جو مرد کی مشابہت کرے اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہو یا ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہو, اس کو جلا وطن کر دیا جائے, یعنی معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہ کرنے دیا جائے. ہاں, تو مجھے ایک بات ہے, جس شریعت کے اندر یہ قوانین ہے تو یہ رینبو فلیگ لہرائیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہم صدائے احتجاج بھی بلند نہ کریں. ہم نے ان کے اوپر کوئی تھپڑ مارا, کوئی لاٹھی چارج کیا, ہم تو مقدمہ درج کرانے کی درخواستیں دیتے ہیں. اگر یہ بات میں آپ کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں, اور مارچ والی تمام خواتین سن لیں, اگر اس مرتبہ کوئی خلاف اسلام, خلاف شریعت, زوم اینی نعرہ, رینبو فلیگ لہرایا گیا تو ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ مقدمات درج نہیں ہوں گے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے,
پاکستان کا لا کہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ ریمبو فلیگ ہے یا ہومو سیکچولیٹی کی کھلے عام بات کرنا اور کہنا کہ اس کو کریں لیگل کریں، یہ ہمارے آئین کے تناظر میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر اسلامی دفعات موجود ہیں، اور آرٹیکل 2 کے اندر اور قرارداد مقاصد کے اندر، باچے کے اندر، آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو رواج دیا جائے گا، خلاف اسلام باتوں کو سنب کیا جائے گا، روکا جائے گا. ریمبو فلیگ لہرانا پاکستان کے آئین میں بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو یہ کیوں لہرا رہی ہیں؟ یہ جو خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے. کیوں ان پہ پھر کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ بات ہے، ان کے پیچھے مافیات ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر یہ حقیقی فیمنزم کے نعرے لگاتے ہو، پچھلے دنوں آپ نے ایک بہت بڑا کیس ہان مری کا سنا. وہ بیچارہ ہر این جی او کے پاس گیا، ہر این جی او کے پاس، ادھر سے پیسہ ملنے کا امکان نہیں تھا تو وہ ہوش میں نہیں آئے. لیکن جیسے ہی اس کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں، یہ این جی اوز گدوں کی طرح ان کی لاشوں کو بمبوڑنے کے لیے آگے کہ اب پیسہ آنے کا ٹائم آ گیا. یہ بیرونی ایجنڈا ہے، یہ مغرب کا ایجنڈا ہے. یہ اچھا یہ نا ہمیں ایک عادی بھی بنا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. اب یہ سن کے ہمیں اتنا واہیات نعرہ نہیں لگتا، حالانکہ اس کے اندر جتنی سنگینی اور قباحت ہے، یہ شریعت کا بھی مذاق ہے، عقل اور منطق کا بھی مذاق ہے، دین کا بھی مذاق ہے، مشرقی روایات کا. یہ تو بغاوت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی بات ہے. یعنی ہم مخلوق نہیں ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک نعرہ اتنا کہا جائے کہ ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی اس بات کا قائل ہوتا ہے میں مخلوق ہوں. وہ اپنے آپ کو خالق نہیں کہتا. تو ان کی مسلمانوں کی عقل کے اوپر پردہ کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہے، اس نے یہ جسم دیا ہے، اس نے ساتھ ایک کتاب دی ہے کہ یہ اس کے مطابق جسم کو چلنا چاہیے. وہ کتاب وہ لا کی ہے. قرآن پاک ایک آئین اور دستور اور قانون کی کتاب بھی ہے، اور معاشرے کے اندر زندہ رہنے کی کتاب بھی ہے. وہ جو پوری کتاب ساتھ دی ہے، جسم نے اس کے مطابق چلنا ہے کہ اپنی عقل کے مطابق چلنا ہے. خالق جو کریٹر ہے اس کو پتہ ہے. ایک عام مشین کی مثال لے لیں، کمپیوٹر کی مثال لے لیں، ساتھ ایک بکلٹ آتا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں چلائیں گے تو سپارک ہو جائے گا، خراب ہو جائے. تو یہ سسٹم خراب ہو چکا ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں آئیں، دعوت بھی ہے، اگر آپ حقیقی فیمنسٹ ہیں آئیں. برائی کے جتنے اڈے، عورتوں کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ جو برائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. مسجدیں، یا آپ یہ دیکھیں، مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہوتی، خانہ کعبہ کی بیٹیاں. بادشاہی مسجد کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے. اس کعبۃ اللہ کی بیٹی کے میناروں کے نیچے حوا کی بیٹی کی عصمت دری ہوتی ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، عرصہ ہو گیا وہ اڈے کھلے ہوئے ہیں، نہ یہ آواز اٹھاتی ہیں نہ کوئی ایک طبقہ فکر. ہم اگر آواز اٹھائیں تو پھر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عورت کا سب سے بڑا استحصال ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو اس بارے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو درندے اور بھیڑیے جنسی استحصال کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو آزادی نہیں دلوا رہے. یہ اصل میں آپ یہ ذرا فلسفہ دیکھیں، آپ دیکھیں کئی مرد بھی ان کے حامی ہوتے ہیں. وہ کیوں حامی ہوتے ہیں؟ وہ عورت کی آزادی کے قائل نہیں ہوتے، وہ عورت تک رسائی کے قائل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ اسلام آباد کا واقعہ، وہ کس طرح کے لوگ تھے. اس نے عورت بچی کو ذبح کر دیا اور کیسا تشدد کر کے مارا. وہ جو فیمنزم کے حقوق کے نعرے لگانے والے بیسیکلی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عورت کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے، وہ عورت تک رسائی کی جنگ لڑ رہے. دونوں بڑے لبرل تھے. تو پھر بنیادی طور پہ یہ بھیڑیے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو اتنا آزاد کر دیا جائے کہ ہم وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں. جو عورت کا احترام ہے مشرقی روایات کے اندر، کہ بھائی کے ساتھ نکلے گی، باپ کے ساتھ. وہ جو پروٹوکول اللہ نے عورت کے لیے نازل کیا، کہ مسلمان عورت کا ایک پروٹوکول ہے. علی حمزہ بھائی، مسلمان عورت کے لیے اللہ نے آسمان سے ایک لباس اتارا ہے کہ یہ گھر سے نکلے خاص لباس میں نکلے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نعرے ہیں نا انہیں پرسیو غلط کیا جاتا ہے. مطلب کہ ہمارا جسم ہماری مرضی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اپنی مرضی سے آؤں جاؤں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ کھانا خود گرم کر لو، بستر میں گرم کروں گی، یا اس طرح کے مطلب کہ بات چیت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے آج آپ کھانا خود گرم کر لیں. تو آپ کو کہیں ہم تو نہیں ان کے نعروں کو غلط پرسیو کر رہے؟ یہ تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے. آپ بتائیے کہ ہر بندہ ہی غلط پرسیو کر رہا. ان کی جو آپ مارچ کور کرنا، وہ ان نعروں سے کیا مراد دیتی ہے؟ ہم وہ نعرے بتا رہے ہیں جو ہم آفیشیلی آن ایئر کہہ سکتے ہیں. آپ نے وہ نعرے بھی دیکھے ہیں جو بات تصویر. ہاں پھر بتائیں ان کی کیا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ عورتوں نے تو انتہا یہ کر دی کہ جو بیماری کے ایام کے کپڑے انہوں نے کہا ان کو بورڈز کے اوپر اسکولوں کے اندر لگا دیا جائے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ واہیات کلچر یہ کیا مغرب. اچھا پھر انہوں نے جہاں سے یہ کلچر درآمد کیا ہے نا، جہاں سے لے کے آئے ہیں، وہاں پہ بھی پیرنٹل کنٹرول سسٹم ہے.
مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو مادر پیدر آزادی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی پیرنٹل کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ یہ 13 سال کی عمر تک کے لیے، یہ 16 سال کی عمر تک کے لیے، یہ 18 سال. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں چاہے 10 سال کا بچہ ہو یا 12 سال کا بچہ ہو، ہر قسم کا مواد دیکھ سکتا ہے. ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں. تو یہ جو نعرے ہیں یہ سراسر خلاف اسلام ہے، پرتیو کا مسئلہ نہیں ہے. علامہ صاحب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، مجھے لاسٹ میں یہ بتائیں کہ چلیں جو فیمنسٹ خواتین ہیں، عورت مارچ ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جو خاتون ہیں، اگر فرض کریں وہ مجبوری کی حالت میں بھی کہیں جاب کرنے جا رہی ہے تو ہم اس کو جاب نہیں کرنے دے رہے. ہم اس کو ایک کم پیسوں میں ایک جاب پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ ساتھ جسم بھی دے، جسم بھی بیچے. تو ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ علی حمزہ بھائی، یہ جو آپ کا کوشچن ہے، اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امی عائشہ کے ذریعے ہی دے دیا. اسلام کے اندر یہ جو ایک پرسیپشن ہے نا، یہ بھی درست نہیں ہے. اسلام کے اندر کچھ جابز ایسی ہیں جو عورت کے لیے، عورت کے ایک طبقے کے لیے فرض ہیں. فرض آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو جاب سے روکتا ہے. اگر عورت ٹیچر نہیں ہوگی، اگر عورت نرس نہیں ہوگی، اگر عورت ڈاکٹر نہیں ہوگی تو مسلمان بچیوں کا پردہ کہاں جائے گا؟ یہ وہ شعبے ہیں کہ جہاں پہ عورت کو جاب کرنا فرض تک آ جاتا ہے. اب گائناکالوجسٹ ہے، اگر عورت نہیں ہوگی تو بچیوں کا پردہ کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد